نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک کرنا منہ کی پاکی کا سبب ہے اور اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ مسواک کرنا منہ کی پاکی کا سبب ہے اور اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ محدثین کے قول کے مطابق 40 سے زائد احادیث میں مسواک کی روحانی اور جسمانی فوائد مذکور ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 یہ ہے، مسواک کرنے سے کشادگی اور مال میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 الغم کو دور کرتی ہے۔ نمبر 3 سر کے درد کو دور کرتی ہے۔ نمبر 4 بینائی کو تیز کرتی ہے۔ نمبر 5 معدے کو درست رکھتی ہے۔ نمبر 6 زبان کی فصاحت، حافظہ اور عقل کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 7 کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ نمبر 8 بڑھاپے کو مؤخر کرتی ہے۔ نمبر 9 موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ مسواک کے کئی فائدے ہیں۔ نمبر 1 مسواک کرنے سے کشادگی اور مال میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2 بلغم کو دور کرتی ہے۔ نمبر 3 سر کے درد کو دور کرتی ہے۔ نمبر 4 بینائی کو تیز کرتی ہے۔ نمبر 5 معدے کو درست رکھتی ہے۔ نمبر 6 زبان کی فصاحت، حافظہ اور عقل کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 7 کھانے کو ہضم کرتی ہے۔ نمبر 8 بڑھاپے کو مؤخر کرتی ہے۔ نمبر 9 موت کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ اس کی ترکیب السواک مبتدا، مطہرۃ مصدر اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، لام حرف جار، الفم مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا مطہرۃ کا۔ مطہرۃ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر اول۔ مرضات مصدر اسم فاعل، ہی ضمیر فاعل، لام حرف جار، الرب مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا مرضات اسم فاعل کا۔ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ثانی۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کی ترکیب السواک مبتدا، مطہرۃ اسم فاعل، اس میں ہی ضمیر فاعل، لام حرف جار، الفم مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا اسم فاعل کا۔ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر اول۔ مرضات مصدر اسم فاعل، ہی ضمیر فاعل، لام حرف جار، الرب مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا اسم فاعل کا۔ اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ثانی۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے حدیث ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ علماء کا اس بات میں اتفاق ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنا حرام ہے، اور جو شخص کما کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے تو وہ کما کر اپنی ضرورت پوری کرے، کسی سے سوال نہ کرے۔ البتہ بحالت مجبوری 3 شرائط کے ساتھ سوال کر سکتا ہے۔ نمبر پہلی شرط یہ ہے کہ سوال کرنے میں اپنے کو ذلیل نہ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مبالغہ کے ساتھ سوال نہ کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جس سے مانگ رہا ہے وہ اسے تکلیف نہ دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن کے بقدر غذا ہو تو اس کو ہاتھ دراز کرنا حرام ہے، اور زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے۔ سوال کرنے کی کس کو اجازت ہے؟ جواب: اگر کسی شخص کو اپنے موت کا خوف ہے تو اب اس کو سوال کر کے جان بچانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر اس صورت میں وہ نہ مانگے اور اسی بھوک کی حالت میں مر جائے تو گناہ کار ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی ہر ممکن سوال سے بچے، کیونکہ سوال کرنے والا ہاتھ اچھا نہیں ہوتا، دینے والے ہاتھ اچھا ہوتا ہے۔ اس کی ترکیب الید موصوف، العلیٰ صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، خیر الصیغہ اسم تفضیل، اس میں ضمیر مستتر اسم فاعل، من حرف جار، الید موصوف، من حرف جار الید موصوف، السفلیٰ صفت، موصوف صفت مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا خیرو کے۔ خیرو اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی۔ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔